ہی زیادہ ہمارے لیے مفید بھی ہے۔ اور وہ ٹاپک کون سا ہے، اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اور یہ جان کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اس ٹاپک کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے مائنڈ سے ہے اور ہماری عقل سے ہے۔ عقل کے متعلق کتنی اس کی اہمیت ہے اور کتنی افادیت ہے، یہ چیز جتنی اسلام نے بیان کی ہے وہ کسی بھی دین نے بیان نہیں کی ہے۔ جب آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا یتفکرون، اس طرح کی بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کریں اور اپنی شعور کی سطح کو بلند کریں۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنی شعوری سطح کو بلند سطح پر لے جائے۔ تو حدیث قدسی میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جو مجھے ہے، جو میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو سب سے پیاری چیز مجھے ہے وہ عقل ہے۔ تو دوستو یہ چیز یعنی اسلام نے بالخصوص عقل پر اور اس کے شعور پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے بات کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کو استعمال کرے اور اس سے کام لے۔ تو یہ ٹاپک جو ہم بیان کرنے والی ہیں، جس پر ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں، وہ ہے یعنی NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ یہ ایک ایسی مائنڈ کی سائنس ہے جو انسان جو بھی اس پر عمل کرے، اگر صحیح طور پر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے گولز کو، اپنی ویژن کو، اپنے مقاصد اور اہداف کو اچھے طریقے سے اور جلدی سے یعنی اچیو کر سکتا ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سائنس ہے یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یہ بنیادی طور پر 3 چیزوں پر کام کرتی ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ NLP کا مطلب ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ نیورو ریفر کرتا ہے ہماری نیورولوجی کو، ہمارے نروس سسٹم کو، جس میں یعنی 5 سینسز ہیں ہمارے پاس، یعنی حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے سونگنے کی حصے، ہماری سننے کی حصے، ہماری چکھنے کی حصے، ہماری دیکھنے کی حصے اور ہماری ٹچ کرنے کی حصے۔ یہ 5 سینسز ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے۔ انہی کے ذریعے سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ انفارمیشن لیتا ہے اور معلومات اکٹھا کرتا ہے، جس کے بعد وہ یعنی ان کو عمل میں لاتا ہے۔ تو پہلی چیز یعنی ہمارا نروس سسٹم ہے جس کے ذریعے سے وہ یعنی کام کرتا ہے۔ تو یہ سائنس جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم یعنی ہمارے نیورولوجی پر کام کرتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے یعنی لنگوسٹک۔ لنگوسٹک ریفر کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن سسٹم کو، کہ کس طرح سے ہم دوسروں سے بات چیت کریں، کس طرح سے ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ کریں، کس طرح سے ہم خود سے کمیونیکیٹ کریں، خود سے کس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ سائنس ہمیں بتاتی ہے، یہ NLP ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ یہ کمیونیکیشن کو مضبوط کر سکتے ہیں اور مؤثر کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم بات چیت کرتے ہیں، یعنی ایک ہے وربل لینگویج اور ایک ہے نان وربل لینگویج۔ وربل لینگویج میں ہمارے الفاظ آ جاتے ہیں، ہمارے کنٹینٹ آ جاتے ہیں، مضمون آ جاتے ہیں، اور نان وربل لینگویج میں ہماری باڈی لینگویج آ جاتی ہے، جو بہت زیادہ یعنی افیکٹو ہوتی ہے، بہت زیادہ یعنی مؤثر ہوتی ہے۔ ایسا سمجھیں کہ کمیونیکیشن اسکل میں جب آپ دیکھیں گے تو 93% ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور یعنی 7% ہمارا کنٹینٹ ہوتا ہے، 7% ہماری یعنی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے اپنی لینگویج استعمال کرتے ہیں، ان دا سیم وے ہم اپنے مائنڈ سے بات کرنے کے لیے بھی ہمیں پرٹیکولر ایک لینگویج چاہیے ہوتی ہے۔ اور وہ لینگویج کیا ہے، یعنی وہ زبان کیا ہے جس سے ہم اپنے مائنڈ سے بات کر سکتے ہیں؟ تو وہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے مائنڈ سے یعنی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے یعنی ہمارا جو مائنڈ ہے وہ 3 چیزوں پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ وہ ہے یعنی پہلی چیز ہے ویژولز، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آڈیوز، اور اس سے تیسری چیز ہے یعنی فیلنگز۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر یہ 3 چیزیں اکٹھا کر کے ہم اپنے مائنڈ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں ہم اپنی پروگرامنگ کرتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ اس پر ورک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے یعنی پروگرامنگ۔ پروگرامنگ ریفر کرتی ہے ہماری یعنی اسٹریٹجی کو اور ہماری پلاننگ کو، کہ کس طرح سے ہم یعنی پلاننگ کرتے ہیں اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی جس طرح سے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس یعنی 2 طرح کی دنیا ہوتی ہے، ایک ہے انٹرنل ورلڈ یعنی ہمارے اندر کی دنیا، ہماری مائنڈ کی دنیا، اور ایک ہے ایکسٹرنل ورلڈ جو ہم عام معاشرتی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ میں یعنی انٹرنل ورلڈ میں اپنے گول کو سیٹ کریں، اپنے ویژن کو کریٹ کریں اور اپنے اہداف کو معین کریں کہ مجھے کس
जगह पर पहुंचना है। उसके बाद वहां पर पहुंचने के लिए मुझे न्यूरल पाथवे बनाना है, यानी अपने जहनी तौर पर यानी एक रास्ता बनाना है कि किस तरह से मैं अपने मकासद को हासिल कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद जो है हमारा माइंड जो है वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से यानी काम करना शुरू कर देता है। जब वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है तो वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऐसी चीज़ों को यानी ढूंढना शुरू कर देता है जो मेरे इंटरनल वर्ल्ड में मेरे गोल्स और मेरे यानी मकासद के साथ ताल्लुक़ रखती हों, और वो वही अपॉर्चुनिटीज़ और वही जो है मौक़े और वही जो है यानी चीज़ें जो है जो मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए मेरी मुआविन और मददगार होती हैं, उस तरफ मुझे आमादा करता है और वो चीज़ें मुझे हासिल करने के लिए यानी एफर्ट्स लगवाता है। तो वो चीज़ें मैं हासिल करता हूँ। इसके नतीजे में ये होता है कि मैं अपने गोल्स की तरफ और उसकी अचीवमेंट्स की तरफ ज़्यादा तेज़ी से यानी बढ़ता जाता हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पर ये साइंस काम करती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साइंस है। NLP का बहुत ज़्यादा यानी रोल है इंसानों की ज़िंदगी में। बहुत तेज़ी से यानी ये इंसानों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करती है, तब्दील करती है। मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में इस साइंस से ज़्यादा भी कोई ऐसी साइंस एग्जिस्ट करती हो जो इससे ज़्यादा पावरफुल हो और इससे ज़्यादा तेज़ हो। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस के ज़रिए से बयान करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।